70 سالہ تاریخ کا سب سے زیادہ مستحکم اور خوشحال پاکستان تحریک انصاف کو سونپا گیا تھا۔ آٹا چینی اسکینڈل کے مرکزی ملزم جہانگیر ترین کو کامیابی کے ساتھ ملک سے فرار کروا دیا گیا۔ جیسے طوائفوں کا نام فلمی ستارے رکھ کر انہیں عزت دینے کی کوشش کی گئی، ایسے ہی جناب نیازی صاحب کے جھوٹے دجل فریب کو یوٹرن کا نام دے کر بڑا لیڈر قرار دیا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، لیکن حکومت میں آئے تو سرکاری نوکریوں پہ بھاری پینشن لینے والے ریٹائر آرمی افسران کی بھرتیاں شروع کر دی۔ حکومتی اداروں پر کثرت کے ساتھ ریٹائرڈ آرمی افسران سربراہان ہیں۔ لیکن تحریک انصاف نے تعمیر و ترقی کو ریورس گیئر میں ڈال دیا۔ باتوں کے ہیرو، کاموں کے زیرو جناب عمران احمد نیازی۔ ناظرین، بلند و بانگ دعوے، بڑی بڑی ڈھینگے، جھوٹے وعدے، سبز باغوں کے سراب، مبالغہ آمیز نعرے، یہ سب 2 سالہ کارکردگی تحریک انصاف کے مرکزی ڈھانچے کے اجزاء ہیں۔ تبدیلی کے سنہرے جال بچھا کر نادیدہ قوتوں کی مکمل پشت پناہی کے ساتھ تحریک انصاف کو مسلط کیا گیا۔ 90 دنوں میں ملک کی تقدیر بدلنے کی بھڑکیں اس وقت ہوا ہوئی جب زمام اقتدار مکمل حشر سامانیوں کے ساتھ عمران احمد نیازی کے ہاتھوں میں تھمائی گئی۔ عوام پاکستان نے سکھ کا سانس لیا کہ اگر نیازی صاحب اپنے کیے گئے وعدوں کا 5% بھی ایفا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ 70 سالہ تاریخ کا سب سے زیادہ مستحکم اور خوشحال پاکستان تحریک انصاف کو سونپا گیا تھا۔ توانائی بحران کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ سی پیک پر تیزی کے ساتھ کام جاری تھا۔ 5 سال میں 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائی گئی۔ تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی قومی سسٹم میں شامل کی گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر $20 ارب تھے۔ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کا شمار جنوبی ایشیا کے نمبر 1 اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا تھا۔ لیکن تحریک انصاف نے تعمیر و ترقی کو ریورس گیئر میں ڈال دیا۔ عالمی مالیاتی اداروں کے مطابق 2024 تک بھی پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں یکدم بڑھا کر 104 روپے فی لیٹر تک کر دی گئی ہیں۔ عالمی منڈی کے حساب سے تیل کی قیمت فی لیٹر تقریباً 40 روپے بنتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت فی لیٹر پر مختلف ٹیکسز کی مد میں 60 روپے تک وصول کر رہی ہے۔ بجلی کی قیمتیں بھی جنوبی ایشیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 2018 میں حکومت نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے جن ادویات کی قیمتوں میں 15 سے 24% اضافے کی اجازت دی تھی، بد انتظامی اور کمزور حکومتی گرفت کی وجہ سے فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ان کے نرخوں میں 24 سے 500% اضافہ کر لیا۔ اس غیر قانونی اضافے کو روکنے کے لیے حکومت کچھ نہ کر سکی۔ اب تو خود حکومتی شماریاتی ادارے بھی جو اعداد و شمار دے رہے وہ حکومتی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق 2 سال میں آٹے کی فی کلو اوسط قیمت میں 12 روپے اضافہ ہوا، جس سے آٹے کے 20 کلو تھیلے کی اوسط قیمت میں 331 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ 2 سال میں چینی کی اوسط قیمت فی کلو 40 روپے بڑھ گئی۔ آٹا اور چینی روزمرہ کی ضروریات ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ دیگر اجناس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ملک کے ایک بڑے حصے نے تحریک انصاف کو مہنگائی سے نجات کے لیے بھی ووٹ دیے تھے، انہیں 2 سالوں میں تو مایوسی ہوئی ہے۔ آٹا اور چینی میں کھربوں روپے کی کرپشن ان کے اپنے بنائے گئے کمیشن میں ثابت ہو چکی، اور کسی کا نام ECL میں آیا نہ ہی کوئی پردہ نشین گرفتار ہوا، بلکہ آٹا چینی اسکینڈل کے مرکزی ملزم جہانگیر ترین کو کامیابی کے ساتھ ملک سے فرار کروا دیا گیا۔ جناب عمران احمد نیازی کے مذہبی بلنڈرز کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی نیازی صاحب باتوں کے ہیرو اور کاموں کے زیرو ثابت ہوئے ہیں۔ عوام سے 22 سال سے جو وعدے مسلسل وہ جلسوں، جلوسوں اور دھرنوں میں کرتے آئے، ان تمام وعدوں سے یوٹرن یہ کہہ کر لے لیا کہ یوٹرن بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ جیسے طوائفوں کا نام فلمی ستارے رکھ کر انہیں عزت دینے کی کوشش کی گئی، ایسے ہی جناب نیازی صاحب کے جھوٹے دجل فریب کو یوٹرن کا نام دے کر بڑا لیڈر قرار دیا جا رہا ہے۔ چند وعدوں پر نظر ڈالتے ہیں اور عمران خان کے مداحین سے ایک سوال کرتے ہیں۔
عمران خان نے 350 ڈیم بنانے کا وعدہ کیا لیکن ابھی تک ایک ڈیم بھی نہ بنا سکے۔ کے پی کے میں ان کی مسلسل 8 سال سے حکومت ہے۔ عمران نیازی صاحب نے کے پی کے میں 70 یونیورسٹیاں بنانے کی بھڑک بھی ماری تھی لیکن کوئی ایک یونیورسٹی بھی نہ بنا سکے۔ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا سبز باغ بھی ایک سراب ثابت ہوا اور گورنر ہاؤسز کو لائبریری میں منتقل کرنے کی ہوائی بھی خوب اڑاتے رہے، لیکن اب کان لپیٹ کر تحریک انصاف کے نمائندگان انہی گورنر ہاؤسز میں گورنر بن کر دھت سو رہے ہیں۔ لاہور، پنڈی، ملتان میٹرو بسوں کو جنگلہ بس کہہ کر ٹھٹے اڑاتے رہے اور میٹرو کو قوموں کی ترقی میں رکاوٹ قرار دیتے تھے، لیکن جب خود حکومت میں آئے تو پشاور میں وہی پروجیکٹ شروع کر دیا۔ پشاور میٹرو بس 8 ارب میں بننے والی تھی، 97 ارب تک پہنچ گئی۔ 6 اسٹیشن مکمل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ بس اسٹیشن کے اندر جا ہی نہیں سکتی، تو کوشش کی گئی کہ اب بس کو اڑا کر اسٹیشن کے اوپر سے گزار دیا جائے، جو ممکن نہ ہوا تو تمام اسٹیشن گرا دیے گئے اور اب نئی لاگت 122.35 ارب ہو چکی ہے۔ ملتان میٹرو بقول عمران کے 64 ارب کی بنی۔ اب عمرانی حکومت نے اس کی شفافیت کی رپورٹ دیتے ہوئے کہا میٹرو میں کرپشن نہیں ہوئی، 27 ارب کی بنی۔ کرپشن ختم کرنے کا جھوٹ اتنا رگڑ کر جوڑ کر بولا گیا کہ لوگ سمجھے خان صاحب تو فرشتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملا جناب نیازی صاحب نے چن کر ان لوگوں کو اپنی کابینہ اور پارٹی کا حصہ بنایا جن کو منہ کھول کر چور ڈاکو کہتے رہے، حتیٰ کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا۔ لیکن جب حکومت ملی تو جناب چودھری صاحب کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بنا ڈالا۔ لیکن یوٹرن دراصل جھوٹ نیازی صاحب کے ہاں بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ نظر گوندل جن پر 82 ارب کرپشن کا کیس چل رہا تھا وہ تحریک انصاف کی لانڈری میں دھل کر پارٹی ٹکٹ کے حقدار ہو گئے۔ بابر اعوان کی نندی پور پروجیکٹ میں 284 ارب کی کرپشن بھی قابل قبول ٹھہرے۔ بلین ٹری سونامی میں 462 بلین کی کرپشن، بلین ٹری سونامی میں 462 ملین کی کرپشن کی سونامی کا بھانڈا خود نیب نے پھوڑا مگر کوئی کارروائی نہ ہوئی، اور کورونا وبا میں 1200 ارب کہاں ٹکارے گئے اس کا تو پوچھئے ہی مت۔ معلوم جبہ ہیلی کاپٹر اور فارن فنڈنگ جیسے کیسوں میں اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپنا تو اب گناہ رہا ہی نہیں۔ بیرونی قرضوں پر دن رات کیلکولیٹر لے کر بھاشن دینے والے نیازی صاحب جن کا قول زری تھا کہ میں نے اگر قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا، لیکن حکومت میں آ کر پچھلی تمام حکومتوں سے زیادہ قرضہ لیا اور پاکستانی معیشت IMF کے قبضے میں دے دی۔ نوکریوں کے حوالے سے نوجوانوں کے جذبات سے جو کھلواڑ نیازی صاحب نے کیا ایسا تو ایسٹ انڈیا نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، لیکن حکومت میں آئے تو سرکاری نوکریوں پہ بھاری پینشن لینے والے ریٹائر آرمی افسران کی بھرتیاں شروع کر دی۔ حکومتی اداروں پر کثرت کے ساتھ ریٹائرڈ آرمی افسران سربراہان ہیں۔ الغرض 2 سالوں میں پاکستان کا غریب بدحال، کسان نڈھال، کاروباری کنگال، عوام بدحال اور حکومت دجال بن چکی ہے۔ عامر احمد عثمانی، زوم میڈیا، کراچی۔